السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناول تعبیر خواب بائی اقرا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 17۔ نور مدرسے کے گیٹ پر موجود ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی جب اس کے سامنے بلیک مرسڈیز آ کے رکی۔ وہ اب بھی نہ سمجھی سے دیکھ ہی رہی تھی کہ جب حارث نے گاڑی سے نکلتے اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ واق کیا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی جس پر حارث نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ بھائی آج آپ لینے آئے خیریت؟ اور ڈرائیور ابھی نور مزید کچھ بولتی کہ اس کی نظر آگے پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ریحان پر گئی جو بیک ویو مرر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسفر نے کال کر کے گھر بلایا تھا اور کہا تمہیں بھی پک کر لیں ہم، اور ڈرائیور ہنا اور رمیسا کو کالج پک کرنے گیا ہے۔ حارث نے اپنے لہجے کو سادہ رکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، جس پر نور نے حارث کو الجھ کر دیکھا تھا۔ لیکن ابھی تو ان دونوں کے کالج کا آف ٹائم تو ہوا ہی نہیں ہے، پھر اتنی جلدی کیوں؟ نور کچھ الجھی تھی۔ نور کے الجھن زدہ چہرے کو ریحان نے بغور دیکھا جبکہ حارث متوقع سچویشن کا سوچ فکرمند ہوا تھا۔ وہ تینوں جب گھر آئے تو نور کو کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا تھا۔ لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جو گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگی تھی ایک پل کو رکتی پیچھے ریحان اور حارث کی طرف دیکھتی بولی، کیا کوئی آیا ہے؟ نور نے پوچھا، جس پر حارث نے صرف اس بات میں سر ہلانے میں اتفاق کیا تھا۔ نور لاؤنج میں داخل ہوئی جبکہ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ سب لاؤنج میں ہی موجود تھے جبکہ ان سب کے درمیان ایک شخص لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف پشت کیے بیٹھا ہوا تھا جس کے دادی صدقے واری جا رہی تھی۔ نور نے نہ سمجھی سے حارث کی طرف دیکھا جس نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا۔ آج نہ جانے کیوں نور کے قدم من بھاری ہو رہے تھے۔ نور نے آگے بڑھتے اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہا جب شازیہ بیگم کی نظر اس پر پڑی۔ نور دیکھ کون آیا ہے؟ شازیہ بیگم نور کو دیکھ خوشی سے بولی۔ شازیہ بیگم کی نظروں کے تعاقب میں جب اس شخص نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا جبکہ نور اس شخص کو دیکھ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ دیکھ نور، میں کہتی تھی نا حاشر آئے گا، دیکھ میرا حاشر آ گیا، تیرا باپ آ گیا، شازیہ بیگم نے خوشی سے نم آواز میں کہا جس پر سب کی ہی متفکر نظریں نور پر ٹھہری تھیں جبکہ نور کی آنکھوں سے ایک موتی اس کے رخساروں سے لرزتا ہوا زمین بوس ہوا تھا۔ حاشر صاحب نے نور کی طرف بڑھنا چاہا جب نور نے ہاتھ کھڑا کرتے وہیں روکا تھا جس پر انہوں نے بے بسی سے نور کو دیکھا اور نور کے چہرے پہ استہزائیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ دادی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، صرف آپ کا بیٹا آیا ہے، میرا باپ نہیں، میں تو بہت سال پہلے یتیم ہو گئی تھی، نور نے خود پر ضبط کیے سپاٹ لہجے میں کہا۔ نور کے الفاظ تھے یا خنجر حاشر صاحب کا سینہ چیر گئے جبکہ اس کی بات پر سب اپنی جگہ ٹھہر سے گئے تھے۔ نور ایک نظر سب کو دیکھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی جب اسفر نے اسے پکارا، نور۔ اسفر میں ابھی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے پلیز، نور سپاٹ لہجے میں اسفر سے کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جب کہ سب نور کو جاتا دیکھتے رہ گئے۔ حارث، اسفند اور ریحان اس ٹائم لان میں بیٹھے تھے جب ریحان بولا، تم دونوں میں سے کوئی تو نور سے بات کرو کیونکہ وہ بھی تھوڑی ٹینس ہے۔ بات تو کر لے لیکن ابھی وہ ہم میں سے کسی سے بھی بات نہیں کرے گی، اسفند پریشانی سے بولا۔ کیوں؟ ریحان نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ شاید وہ ہم سب سے ناراض ہے، حارث نے کہا، اور ویسے بھی نور کو سمجھنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، اسفند نے بے بسی سے کہا۔ آئی ایگری، ریحان نے بھی دل ہی دل میں اس کی بات کی تائید کی تھی، حالانکہ اس کی سب سے زیادہ اٹیچمنٹ تمہارے ساتھ ہی ہے۔ حارث نے اسفند کو گھورا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ اٹیچمنٹ ہے لیکن
وہ کبھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اسفن نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ پھر ہمیں کیا فائدہ ہوا تیرا؟ حارث نے اسفن کو دیکھتے کہا، جس پر اسفن نے زچ ہوتے حارث کی کمر پر دھماکہ جھڑا تھا۔ اب تم دونوں لڑنا تو بند کرو اور کوئی طریقہ سوچو نور سے بات کرنے کا۔ ریحان نے ان دونوں کو گھورا تھا، جس پر ان دونوں نے بیک وقت تو پہلے ریحان کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کو۔ تو بھی وہی سوچ رہا ہے جو میں سوچ رہا ہوں؟ اسفن نے حارث سے کہا، جس پر حارث نے اس بات میں سر ہلایا تھا، جبکہ ریحان نے نہ سمجھی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ کیا سوچا؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ گے تم دونوں؟ اب کہ ریحان ضد ہوا تھا۔ دیکھ میرے بھائی، ہم دونوں سے تو نور بات کرے گی نہیں، تو تم بات کر کے دیکھو، کیا پتا وہ تم سے بات کر لے۔ اسفن نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا میں؟ لیکن کیسے؟ ریحان نے حیرت سے کہا۔ جی آپ منہ اور زبان سے، ظاہر سی بات ہے، حارث نے کندھے اچکاتے کہا۔ ویری فنی، یہ کوئی مذاق کا وقت نہیں ہے۔ ریحان نے حارث کو گھورا تھا۔ تو میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھا جھکتے لگا؟ حارث نے اپنے دانتوں کی نمائش کی تھی، جس پر ریحان اور اسفن دونوں نے حارث کو گھورا تھا۔ یار ہم دونوں میں سے کوئی بات کرنے گیا نا تو نور بات نہیں کرے گی، شاید منہ پر ہی دروازہ بند کر دے، لیکن کیا پتہ تم سے بات کر لے، اسفن نے سمجھانے والے انداز میں کہا، جس پر ریحان نے ہار مانتے گہری سانس لی تھی۔ اوکے میں کر لوں گا بات نور سے۔ ریحان نے ان کو تسلی دی تھی، جس پر ان دونوں نے بھی گہری سانس لیتے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لان میں موجود سفید گلاب کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ایک لڑی کی مانند بہہ رہے تھے جب اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا، لیکن اس نے کوئی رسپانس نہ دیا، کیونکہ ہینا اور رمیسا کب سے اسے دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھیں۔ جب تیسری بار نوک ہوا تو اس نے اندر آنے کی اجازت دی، لیکن ریحان کو اندر آتے دیکھ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ آپ رو رہی ہیں؟ ریحان نے اس کو آنسو صاف کرتے دیکھ پوچھا۔ نہیں تو میں کیوں روؤں گی؟ نور نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی رو لینا چاہیے، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ریحان نے بغور نور کی نم آنکھوں کو دیکھا۔ جو آپ کے سامنے رونا نہ چاہے نا تو وہ کبھی آپ کے سامنے نہیں روئے گا۔ کیوں؟ ریحان نے سوال کیا، جس پر نور نے ریحان کو دیکھا تھا۔ کیونکہ پھر جب وہ روئے گا تو ایک بات پر نہیں روئے گا، ہر اس چیز، ہر اس اذیت، ہر اس تکلیف پر آنسو بہائے گا جس پر وہ صبر کر کر کے تھک چکا ہو، اور صبر آتے آتے آ ہی جاتا ہے، اور جب آتا ہے تو ہونٹوں کی ہنسی، آنکھوں کے آنسو، دل کا سکون، کچھ محسوس نہیں ہوتا، بس ایک چیز رہ جاتی ہے ہمارے پاس، صرف خاموشی۔ صبر اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا لگتا ہے، صبر بہت اذیت ناک ہوتا ہے، انسان کو تھکا دیتا ہے، نور نے نم لہجے میں کہا۔ تو پھر آپ کے صبر کا اختتام ہوا؟ ریحان نے پوچھا۔ اب لگتا تو ہے، نور نے گہرا سانس لیتے کھوئے انداز میں کہا۔ جب صبر کا اختتام ہو گیا ہے تو اپنی خاموشی بھی توڑ لے۔ خاموشی؟ میں نے بہت سوچا تھا کہ جب بابا آئیں گے ان سے لڑوں گی، جھگڑوں گی، سوال کروں گی، لیکن نور بات کرتے کرتے رکی تھی۔ لیکن ریحان نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ بعض اوقات لوگوں کے پاس بے پناہ الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ خاموش رہتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے الفاظ بیان کرنے نہیں آتے۔ وہ اپنے ہر درد اور ہر اذیت کا جواب خاموش مسکراہٹ، معمولی آنسوؤں سے دیتے ہیں۔ بظاہر وہ خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر خود اپنی ذات سے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ نور کی آواز مدھم پڑی تھی۔ تو ختم کر لیں آپ خود اپنی ذات سے جنگ کرنا، اپنے لفظوں کو بیان کرنا سیکھیں۔ ریحان نے نور کو دیکھا جو اس وقت اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھی۔
مسٹر خان، میں نے دعا کی تھی کہ بابا آئیں، لیکن کبھی تصور نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا میں کبھی ان کی روبرو ہونے کا تصور نہیں کر پاؤں گی۔ میں اس تصور سے بھی دور بھاگتی تھی۔ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز سے جتنا دور بھاگتے ہیں وہ اتنا ہی ہمارے سامنے آتی ہے، اور انسان جس چیز کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ جب حقیقت بن کر اس کے سامنے روبرو ہوتی ہے تو انسان چپ چاپ اس سب کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ نور نے سادگی سے کہا، تو چلیں پھر سامنا کر لیں، کیونکہ آپ نے سامنا تو کیا ہی نہیں ابھی تک۔ آج وہ بھی کر لیں، جتنے بھی دل میں سوال ہیں سب پوچھ لیں، جتنا لڑنا ہے لڑ لیں۔ ریحانہ نے اسے پرسکون کرنا چاہا، جس پر نور آسودگی سے مسکرا دی۔